فرمائے۔ محترم دوست اور بزرگوں، اس صورت مبارکہ کا ایک حصہ پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان سے پہلے جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کو مکے کے اندر بڑے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنوں کا، بیگانوں کا اور مدینے والوں کا، مکے والوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ رب جلالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں جو ہے نا خاص طور پہ عطا فرمائی تھی۔ ایک علم عطا فرمائے اور ایک حلم عطا فرمائے۔ حلم جو ہے نا، یہ علم تو صاف آپ جانتے ہو کہ علم جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب جلالہ نے عطا فرمایا، اس سارے پیغمبروں سے بڑھ کر علم عطا فرمائے۔ وہ علم عطا فرمائے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اور پہلے نبیوں کو جو ہے نا اللہ سے مانگنا پڑا نا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب جلالہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہاں فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو توحید سمجھاؤ، اس کو میرے وحدانیت اور بڑائی سمجھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ سے ایک دعا مانگی، اس دعا کو قرآن شریف نے نقل کیا ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ کیا دعا مانگی؟ فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون احشدد بہ ازری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہ دعا ہے۔ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ کہ یا اللہ جانے میں تو مجھے انکار نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، مگر کچھ چیزیں مجھے چاہیے آپ سے، وہ مجھے دے دو۔ وہ کیا ہے؟ کہ میرے سینے کو کھول دو۔ کیا کر؟ سینے کو کھول دو، سمجھے؟ تو شرح صدر جو تھا نا، یہ مانگا اللہ سے، اور ہمارے نبی کو اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب ارینی، کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ رب جلالہ نے فرمایا کہ میرے نبی تو میرے دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر جو ہے نا تجھے خواہش ہے مجھے دیکھنے کا، تو کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہ ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہاں کسی پہاڑ پہ چلے جاؤ، پھر میرا جلوہ ہوگا، آپ دیکھ لینا۔ تو وہ جلوہ جو تو کویتور جل کر کوئلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار جو ہے نا اللہ سے مانگا، اور حضور کو اللہ نے مکے سے اٹھا کے معراج والی رات نہ سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ پہ پہنچا دیا اور اپنا دیدار کرا دیا۔ وہ مانگ کے نہیں ہوا، یہ بغیر مانگے سب کچھ ہو گیا۔ تو اللہ نے کچھ چیزیں ایسی دی کہ یہ میرا نبی تو پریشان ہو جائے گا یار، یہ مکے والوں کے دشمنیاں، یہ تماشے، اس وجہ سے تو اللہ نے اپنے نبی کو بغیر مانگے، ٹھیک ہے، وہ کچھ دے دیا، ایسا برداشت دے دیا، ایسا برداشت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل مکہ تھے نا، ان کا ہر ظلم اور ہر ستم حضور برداشت کر جاتے،
جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ فتح مکہ والی دن ایک صحابی نے اعلان کیا کہ آج نا بدلے کا دن ہے، تو حضور کا قافلہ پیچھے تھا، وہ آگے نکل گئے، جھنڈا اس کے پاس تھا، حضرت سعد کے پاس، پیچھے سے حضور کا قافلہ آ گیا، تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا نا، وہ کھڑا تھا پہاڑی پہ، اس نے حضور سے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہے یہ تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے، ٹھیک ہے، رحم کا دن، کہتے ہیں نا رحمت للعالمین، رحم کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ پھر اس کا کوئی جلوہ دکھاؤ آپ۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ لوگوں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہو، اس کو کچھ نہیں بولو۔ یہ ابو سفیان وہ آدمی تھا نا کہ جس کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، یہ ہر جگہ بدر سے لے کے نا حبشے تک یہ اس نے صحابہ کا پیچھے کیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ارادے اللہ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ارادے اللہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کلمہ نصیب کر کے حضور کا صحابی بنا دیا، جنت کا وارث بنا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے نبی کو برداشت دیا، حلم دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ جو اہل مکہ تھے تو شیطان تھے، یہ روزانہ نئی نئی باتیں نکالتے تھے، نئی جب حضور نے اعلان نبوت فرمائے نئی نئی باتیں نکالتے تھے، یار اس کا تو وارث نہیں ہے، اس کا وارث نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو کل گدی نشین کون ہوگا؟ اللہ نے بیٹے لے لیے، لیکن ایک ابو بکر ایسا دیا نا جس نے سارا قرضہ اتار دیا۔ اور حضور کی امت کے اندر ایسے ایسے علماء پیدا کیے، ایسے امتی پیدا کیے، ایسے اللہ والے پیدا کیے کہ جہاں حضور کی عزت کی بات آ جائے گی ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کریں گے۔ یہ اللہ نے دیا، وہ کہتے تھے اس کی تو اولاد نہیں، بیٹے نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی تو جو ہے نا پریشان نہیں ہو، یہ کہتے ہیں نا کہ تیرے بیٹے نہیں ہے، ہم تجھے اس کے بدلے میں کوثر کا مالک بنا دیتے، انا اعطیناک الکوثر، کوثر دے دیں گے تجھے۔ پھر اللہ رب جلالہ نے یہ حضور کے بارے میں باتیں کرتے تھے نا، کبھی بولتے تھے یہ جادوگر ہے، کبھی بولتے تھے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کیا بولتے تھے، کبھی بولتے تھے اس کی اولاد نہیں ہے، کبھی بولتے تھے اس کی نا مقصد جیسے بیٹے مر گئے، سمجھ رہے؟ حضور کی اولاد، حضور کی زندگی میں بیٹے فوت ہو گئے نا 4، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو جب یہ حضور کے بارے میں ایسی الٹی باتیں کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ حضور کی تعریف بیان کرتے تھے، فرماتے تھے یہ تیرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم تیری شان کو بلند کر دیں گے۔ کیسے کریں گے؟ جب حضور کے دانتوں کا ذکر آتا تھا نا تو اللہ فرماتے تھے یاسین والقرآن الحکیم، سمجھ رہے ہو؟ کہیں فرماتے تھے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ کہیں پر اللہ حضور کی شعر کی قسم کھاتے تھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ حضور کی شعر ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ رب جلالہ حضور کی شان اپنی زبان میں بیان کرتے تھے، اپنی زبان میں۔ ایک ہوتا ہے نا حضور کی شان میں بیان کروں آپ کریں، ٹھیک ہے، کوئی عالم مفتی کرے، کوئی بھی بندہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شان وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے زبان میں بیان کرتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے، تیرے بغیر نہ کلمہ مکمل نہیں ہوگا، تیرے بغیر مسلمان مکمل نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں مکمل ہوگا؟ آپ ساری زندگی کوئی کافر کہے لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ایک کافر ساری زندگی کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہمیں نہیں ہوگا نا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ پورا کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے پہلے میرا نام ہوگا پھر تیرا نام ہوگا، پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں خدا ہوں گا تو مصطفیٰ ہوگا، میرے پاس خدائی ختم تیرے پاس مصطفیٰ ختم۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ تو اب جو ہے یہ کہ کلمہ جو ہے اگر کوئی کافر ساری زندگی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان ہوتی ہے، اذان مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے ہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اذان ہو گئی؟ نہیں ہوئی، نہیں اذان نہیں ہوئی نا۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ تم نے اللہ کے بعد رسول اللہ کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اشہد ان لا الہ تم نے پڑھ دیا مگر اشہد ان لا الہ کے بعد رسول اللہ کا ذکر تم نے نہیں کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ تم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اذان مکمل نہیں ہوئی۔ اب اذان کے بعد اقامت کی باری ہے، اقامت کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اقامت ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے بعد تم نے رسول اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ جب ذکر نہیں کیا تو اقامت نہیں ہوئی، جب اقامت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ اب اقامت کے بعد ذکر نماز کی باری ہے۔ اب نماز میں اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے، سبحانک اللہم یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ سارا کر کے رکوع کر کے سجدہ کر کے، ٹھیک ہے؟ التحیات میں بیٹھ گئے، التحیات میں تم نے التحیات للہ تک پڑھ کے اور پھر آگے نکل گئے، ٹھیک ہے؟ یا التحیات تک پہنچ گئے اور سلام پھیر دیا، نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ التحیات کے اندر رسول اللہ کا ذکر ہے اور درود میں رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو تم نے آدھی نماز جو ہے نا اللہ کی تعریف میں پڑھ لی، آدھی رسول اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف کر دی، رسول اللہ کی تعریف نہیں پڑھی، التحیات نہیں پڑھی، درود نہیں پڑھی، نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں کس کا ذکر ہوگا؟ تیرا ذکر ہوگا، اور جہاں میرا ذکر ہوگا اور تیرا ذکر نہیں ہوگا وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ اب آگے نکل گیا، جنازہ آ گیا، جنازہ کھڑا ہو گیا، تکبیرات ہو گئی، شروع ہو گئی، سبحانک اللہم ہم نے پڑھ لیا، سبحانک اللہم کے بعد درود شریف ہے وہ چھوڑ دیا، اور اللہم اغفر لحینا و میتنا شروع کر دیا اور وہ پڑھ لیا، جنازہ ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ثنا کے بعد پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اب تم نے اللہ کا ذکر کر لیا، میت کے بارے میں دعا مانگ لی، لیکن پیغمبر کا ذکر نہیں کیا، جنازہ نہیں ہوا، جنازہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے قبر بھی چلے گئے، آخری منزل آ گئی، قبر آ گئی، وہاں جا کے چلے گئے، قبر میں لیٹ گئی، فرشتے آ گئی، انہوں نے آ کے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے کہا اللہ، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا تمہارا دین کیا ہے؟ ہم نے کہا اسلام۔
تو رسول اللہ کے بارے میں اس نے نہ پوچھا نہ ہم نے کچھ کہا. اس سوالات مکمل ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اس لیے نہیں ہوئے کہ 3 سوال ہے، 2 اللہ کے بارے میں، 1 رسول اللہ کے بارے میں. پھر آگے چلے گئے محشر میں. محشر میں جو ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ تنگی جب ہو جائے گی اور سورج سوا کے نیزے، یہ مثال ہے، سورج تو ہوگا نہیں، سوا کے نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبی جیسی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گناہوں کے بدولت ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا کا پورا پسینے کے اندر. ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ حساب شروع ہو جائے اور ہم اس عذاب سے بچ جائے. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تو لوگ کہیں گے کس کے پاس چلے؟ ہمارا باپ جد امجد تو حضرت آدم ہے، لوگ اس کے پاس جائیں گے، وہ منع کر دیں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے، 10ویں نمبر پہ مگر بڑے نبی ہے، اس کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی منع کر دیں گے. یوسف علیہ السلام بھی منع کر دیں گے. اس کا والد یعقوب علیہ السلام بھی منع کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یارو ادھر ادھر مت گھومو، سیدھا رسول اللہ کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ کام ان کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا ہے، ان کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا ہے. اب شروع میں آ جاؤ. تیرا کلمہ رسول اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، تیری اذان رسول اللہ کے بغیر نامکمل ہے، تیری اقامت رسول اللہ کے بغیر نامکمل ہے، تیرا اقامت رسول اللہ کے بغیر نامکمل ہے، تیری نماز نامکمل ہے، تیرا جنازہ نامکمل ہے، تیرے قبر کے سوال و جواب نامکمل ہے. ٹھیک ہے. اور تیرے جو ہے نا جو حشر میدان محشر وہ حضور کے بغیر نامکمل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جدھر تیرا ذکر ہوگا ادھر میرا ذکر ہوگا. اور اگر کوئی صرف میرا ذکر کرے گا اور تیرا ذکر نہیں کرے گا، وہ سارے معاملات کیا ہوں گے؟ نامکمل ہوں گے. ٹھیک ہے، نامکمل ہوں گے نا. ٹھیک ہے. تو حضور جو ہے نا یہ مکے کے اندر جب آ گئے نا، اعلان نبوت ہو گیا، وہی معاملات شروع ہو گئے. اب کوئی کہے کہ جی یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، کہیں جائے تو لوگ بولے کہ بھئی اس کے پاس تو سواری نہیں ہے، جیسے پچھلی جمعہ طائف والوں کا قصہ میں نے آپ کو بتایا. کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، معاملات ہو سارے، سمجھ رہے ہو. یہ سارا دن جو ہے نا اس چکر میں رہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی بات آ جائے جو ہم پیغمبر کی شان کو گھٹا دے. مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ سارے زور لگائیں گے، جہاں تیری شان گھٹانے کی کوشش کریں گے ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب ہم یہ کہتے ہیں ساری دنیا ترازو کے ایک پلڑے میں، نبی بھی اسی میں، ولی بھی اسی میں، قطب اور ابدال اور غوث بھی اسی میں، ساری دنیا کے جتنے نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، سب اسی میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں مصطفیٰ رکھ دیا جائے. وہ تولنے والے ہاتھ میرے اور تیرے نہیں ہو سکتے، تولنے والے ہاتھ خدا کے ہو. خدا کی قسم جس پلڑے میں مصطفیٰ ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب وہ لوگ جو ہے نا وہ تو حضور کی شان گھٹانے پہ تلے ہوئے یار. تو انہوں نے جا کے نا یہ سارے دن تلاش میں رہتے تھے نا، وہ جا کے انہوں نے اپنے جو مولوی ہوتے ہیں نا، مولوی، ٹھیک ہے، ان کے جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو مولوی تھے نا، ان سے پوچھ لیا. ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لیا یار کوئی ایسا
ہم ایک کام بتاؤ تاکہ ہم اس کو نہ بولیں اور یہ پھنس جائے اور یہ جواب نہ دے پائی، وگرنہ یہ تو روزانہ کا معاملہ بن گیا. آج 10 مسلمان ہو گئے، کل 20 ہو گئی، پھر 100 ہو گئی، پھر اتنے لوگ آ گئے، پھر وہاں سے آ گئے، یہ سردار مسلمان ہو رہے ہیں اور سارے آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے آگے کا ایک مسئلہ بن جائے گا. کچھ ہم ایسا ترکیب بتاؤ تاکہ ہم اس کو نا اس کی شان گھٹا دیں اور اس کو پھنسا دیں. تو وہ جو مولوی تھے نا، دیکھو یہ جہاں پر مولوی کا ذکر آتے ہیں نا، اللہ مولویوں سے بچائے، لیکن یہ کون سے مولوی؟ یہ جو علماء سو ہوتے ہیں نا، یہ بدبخت قسم کے جو کاروباری بزنس مین قسم کے جو مولوی ہوتے ہیں، یہ صحیح مطلب 2 طرح کے علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علماء حق ہوتے ہیں جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، سمجھ رہے ہو نا. ایک علماء سو ہوتے ہیں. علماء سو ہوتے ہیں جو ہر وقت اس چکر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چکر میں رہتے ہیں نا کہ کہیں سے کچھ بھی صورتحال بن جائے، بس اپنا مسئلہ بنا اور آگے دے دو. وہی علماء سو جو بدبخت ہیں، سرکاری مولوی، ان کے پاس گئے ہو، ان سے کہا کہ بھئی کچھ ہمیں بتاؤ یار، یہودی عیسائی جو ان کے تھے پڑھے لکھے، انہوں نے بولا یار یہ کوئی بات ہے، یہ کون سی بات ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ابھی آپ جاؤ ان سے سوال کرو آپ. تو وہ سوال ان کو سکھا دیے 3. کتنے سوال سکھائے؟ 3 سوال. سب سے پہلے ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا چیز ہے. انسان کے اندر جو روح ہے نا، روح، یہ اصل انسان ہے، اس کو روح کہتے ہیں. اس کے بغیر تو ڈھانچہ یہ کچھ بھی نہیں، جس کو آپ ماننے کے لیے تیاری نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. روح نکل جائے انسان سے نا تو اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، ناک بھی ہوتی ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، وجود بھی ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں یار جلد سے جلد اس کو جا کے مٹی میں دفن کر دو. کیوں؟ اس لیے جو اصل چیز تھی وہ نکل گئی. آپ بھی اس کو روح نہیں کہیں گے، یہ لاش ہو گیا، میت ہو گئی، مردہ ہو گیا. تو پہلا سوال ان سے یہ کرو کہ یہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرا سوال ان سے یہ کرو کہ اصحاب کاف جو تھے نا وہ کون تھے اور کتنے تھے. اور تیسرا سوال ان سے یہ کرو کہ ذی القرنین کون تھا اور وہ کیا قصہ ہے. بس یہ ہم آپ کو سکھا دیں گے. اگر یہ نبی ہوگا تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، وہ علم غیب سب یہ ان کافروں کا خیال یہی تھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی اس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے اور وہ بتا دیتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ علم اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنے ہاتھ میں رکھے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور 5 چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی نہیں دی اللہ نے. لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے. صحیح آیت ہے قرآن شریف، یہ بتا دے گئی. طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ جبرائیل کو بولتے ہیں اور جبرائیل رسول اللہ کو بولتے ہیں. جب تک اللہ جبرائیل کو نہیں بولیں گے، جبرائیل رسول اللہ کو نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. اور حضور وہ کرتے ہیں جو جبرائیل کہتے ہیں، اور جبرائیل وہ کہتے ہیں جو خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
نہ جبرائیل اللہ کی مرضی کے بغیر چلتا ہے، نہ رسول اللہ اللہ کے بغیر چلتا ہے، مرضی کے بغیر چلتا ہے، اور نہ تم اللہ کی مرضی کے بغیر چلو یار، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ اس کو ساتھ لے کے چلو۔ وہ آ گئے سارے، انہوں نے آ کے حضور سے کہا کہ جی ہماری 3 سوال ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے، تیسرا سوال یہ ہے کہ ذی القرنین کون تھا۔ بس یہ ہمارے کو 3 سوالوں کا جواب آپ دے دیں۔ تو حضور کے پاس جبرائیل آتا جاتا تھا نا، تو حضور کا خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئے گا، مجھے بتا دے گا، میں ان کو بتا دوں گا۔ ہاں، ایسے بندے بے دھیانی میں بھی ہوتے کبھی۔ حضور نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، الفاظ یہ تھے میں کل بتا دوں گا آپ کو۔ بس انشاءاللہ نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو بتا دوں گا یا کل بتا دوں گا، یا بس حضور نے کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا۔ حضور کا خیال تھا جبرائیل آئے گا، مجھے بتا دے گا، میں ان کو بتا دوں گا، کہ مجھے خود سے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ قرآن اترا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ابھی ایسے کوئی پیغام ہے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں کل آپ کو بتاتا تھا۔ انہوں نے بولا ٹھیک، وہ چلے گئے، کل آ گئی، کہنے لگے ہم نے آپ سے کچھ سوال پوچھے تھے۔ جب حضور نے ان سے یہ کہا کہ میں کل بتا دوں گا نا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی میرے اللہ، یہ میرے اور مصطفیٰ تک جو تار جا رہی ہے نا یہ کاٹ دے۔ یا اللہ کیوں؟ اس لیے کاٹ دے کیونکہ نبی میرا ہے، پیغمبر میرا ہے، سر پہ تاج نبوت میرا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بات اپنی کہ میں کل بتا دوں گا، یہ کیسے بتائیں گے جب تک ہم نہیں بتائیں گے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے رابطہ لینا ختم کر دو، ختم ہو گئی۔ کل کا دن آ گیا، وہ لوگ آ گئے، کہنے لگے ہم نے آپ سے کچھ سوال پوچھے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں، کہا جواب؟ حضور نے فرمایا کل بتا دیں گے، کل بتا دیں گے۔ اب کل آ گئی، وہ پھر آ گئے، کہنے لگے سوالات کے کچھ جوابات تھے، حضور نے فرمایا کل بتا دیں گے۔ آج کل پرسوں ترسوں 10 دن ہو گئے، کتنی دن ہو گئے؟ ہاں زور سے بولو، کتنی دن ہو گئے؟ 10 دن ہو گئے۔ اب جبرائیل آ کے بتائی تو مصطفیٰ لوگوں کو بتائی، جبرائیل کا آنا جانا بند ہو گیا، لین کٹ گئی۔ حضور 10 دن ہو گئے، یہ لوگ روزانہ آ رہے ہیں اور آ کے پوچھ رہے، 10 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یار چھوڑو، اگر یہ نبی ہوتا آج 12 دن ہو گئے، ہم نے سوالات پوچھے جواب دے دیتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نبی علم غیب جانتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علم غیب کا علم جو ہے نا یہ صرف اللہ کو ہے، اور اللہ جب چاہے جس کو دے دے۔ اب حضور جو ہے 10-12 دن ہو گئے، حضور پریشان ہو گئے۔ گلیوں کے اندر لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، مذاق بنانا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ اس کے خدا نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے جب یہ بات سنے کہ گلیوں کے اندر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، 14 دن ہو گئے، 16 دن ہو گئے، 16 دن ہو گئے، حضور مکہ وہی کا آنا جانا بند ہو گیا۔
جبرائیل نہیں آ رہے، وہی کا آنا جانا بند ہو گیا۔ حضور جو ہے پہاڑی پہ چلے گئے، فرماتے کہ میرے دل اتنا خفا ہوا، اتنا میں پریشان ہوا کہ میرے دل نے چاہے اس پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ یار 16 دن ہو گئے، وہاں تماشا لوگوں نے لگایا، وہ میرے اللہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے؟ تم سارے ایسے ہو، اگر تمہاری رب نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارا اور کوئی راستہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی در ایسا ہے، کوئی دروازہ ایسا ہے جہاں تم جا کے مانگ لو؟ حضور نے فرمایا میرے اللہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو یہ یتیم کدھر جائے گا؟ ہمیں تو اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں معلوم۔ لوگوں کو بڑے در معلوم ہے یار، بڑے در معلوم ہے، یہ در نہیں تو یہ در، یہ نہیں تو یہ در، یہ نہیں تو یہ در، پتہ نہیں کتنے کتنے در، لیکن ہمیں تو ایک ہی در معلوم ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بولو نا یار۔ ہاں، جو حضور نے فرمایا تیرے در کی سوا کوئی در ہے نہیں، کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا اللہ مکے کے اندر لوگ کہہ رہے کہ مصطفیٰ کے خدا نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا پھر آ جا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا قرآن لے جا، سیدھا میرے نبی کے پاس چلا جا، میرے پیغمبر سے کہہ دے لا تقولن لشیء، ٹھیک ہے، انی فاعل ذالک غدا۔ وہ جا کر میرے نبی سے کہہ دے میرے پیغمبر جب بھی کب تو ان سے بات کر، ان سے جب بات کر تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کر، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا الا ان یشاء اللہ، پھر مجھے ساتھ ملا دیا کرو، کیونکہ ارادے ہماری چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کے اندر جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری ارادے سے ہو رہا ہے، تفصیلات کے اندر نہیں جائیں گے، مگر جب صبح سورج نکلتا ہے یہ کس کے ارادے سے نکلتا ہے؟ یہ غروب کس کے ارادے سے ہوتا ہے؟ یہ چاند کس کے ارادے سے چمکتا ہے؟ اور یہ کس کے ارادے سے بے نور ہو جاتا ہے؟ یہ ستارے رات کو کس کے ارادے سے باہر آتے ہیں اور دن کو کس کے ارادے سے پردہ کر جاتے ہیں؟ یہ کس کا ارادہ ہو؟ اللہ کا ارادہ ہے نا یار، ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، ارادے کے بغیر۔ اب جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے نا، کوئی آپ نے کام کرنا ہے، سفر کرنا ہے، جانا ہے، آنا ہے، لین دین ہے نا، تو انشاءاللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ انشاءاللہ کہا کرو۔ انشاءاللہ کہ جب اللہ چاہے گا نا تو یہ کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے صرف کہا میں کل بتا دوں گا، بس یہ میں والا نا میں بتا دوں گا، جبرائیل کا نہ بنو۔ آپ کیسے بتاؤ گے یار؟ جب تک اللہ نہیں بتائے گا، جبرائیل نہیں بتائے گا، جب تک جبرائیل نہیں بتائے گا مصطفیٰ کیسے بتائیے؟ یہ قرآن ہے نا، ٹھیک ہے؟ حضرت مجدد ملت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی سب کو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنے بیگم سے کہا کہ میں کل منڈی سے گھوڑا لے کر آؤں گا۔ کیا لے کر آؤں گا؟ گھوڑا لے کر آؤں گا۔ تو بیوی نے بولا کہ انشاءاللہ کہہ دے، انشاءاللہ کہہ دے۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے، پیسے میرے پاس ہے، جوان آدمی ہوں، پیسے پورے ہیں، پیسے پورے ہیں، جاؤں گا منڈی اور گھوڑا پسند کروں گا، اور پسند کرنے کے بعد پیسے دوں گا، گھوڑا لے آؤں گا، تو اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بولا ٹھیک ہے تیری مرضی۔ بندہ منڈی گیا، گھوڑا تلاش کر رہا تھا، کسی نے جیب کاٹی اور پیسے لے گیا چور۔ اب اس نے گھوڑا پسند کیا، گھوڑا پسند ہو گیا، اچھا ہوگا،
بات طے ہو گئی. جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نیچے سے باہر آ گیا, پیسے نہ ڈالا تھا, پیسے تو نکل گئے. پریشان ہو گئے, یار آپ کیا کرو. گھر آ گیا, بیٹھ گئے, منہ بنا کے بیٹھا. بیگم نے بولا گھوڑا نہیں لایا؟ کہہ رہے نہیں. کیوں؟ اس نے کہا میں منڈی گیا انشاءاللہ, جیب میں پیسے تھے انشاءاللہ, گھوڑا پسند آ گیا انشاءاللہ, پیسے طے ہو گئے انشاءاللہ. جب جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ تو پیسے نہیں تھے انشاءاللہ. اس نے کہا وہ کمینے, جب میں نے بولا ایک دفعہ انشاءاللہ کہہ دیتا, تجھے 1000 بار انشاءاللہ کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے بھائی, ہر معاملے میں نا اللہ کو ساتھ شامل رکھو. کہتے نا جب تم وضو کرتے ہو نا, وضو تو ہاتھ دھوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اگر تم نے نہیں پڑھی, عادت آج سے بناؤ, نہیں پڑھی اگر, تو صرف تمہاری وہ اعضاء پاک ہو جائیں گے جو تم نے دھو لیے, جسم پاک نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھو, جسم پاک نہیں ہوگا. اور جب بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو لیے نا, تو وہ جو اعضاء دھو لیے وہ بھی پاک ہو گئی اور پورا جسم بھی پاک ہو گیا. تو جب پورا جسم پاک ہوگا, نماز پڑھو گے تو زیادہ مزہ ہوگا, یا صرف وہ آزاد ہو کے نماز پڑھو گے زیادہ مزہ ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ بسم اللہ پڑھ لیا کرو ہر کام سے, شروع سے پہلی انشاءاللہ کھیل لیا کرو. جاتے ہوئے انشاءاللہ ہم کل آئیں گے, عادت بناؤ, عادت. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل یہ کام کریں گے, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل آئیں گے, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل سفر پہ جائیں گے, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو عمرہ کریں گے, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو حج کریں گے زندگی میں. ٹھیک ہے؟ تو جب تم اللہ کو شامل کر لو گے تو ہوگا, اللہ کو شامل نہیں کرو گے تو کام نہیں ہوگا. یار میں تمہیں ایک نا بہت بڑی دلیل دیتا ہوں اس بات. یہ کون ہے یار؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ, ذرا بول رہے. یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے, بیٹا بھی پیغمبر ہے, باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے. پیغمبر نے خواب دیکھا, رات خواب دیکھا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. والد نے خواب دیکھا, میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے میں نے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا یا ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹا بھی نبی طرح کے سے, میں نے پچھلی جمعے جوڑ نہیں لگا رہا ہوں, ابھی بات خراب ہو جائے گی. صحیح ہے, لگا دیتا ہوں. چلو, پیغمبر کے گھر کے اندر 90 سال سے اولاد نہیں تھی. اللہ سے پیغمبر نے بیٹا مانگا, ربی حب لی من الصالحین, کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے. جبرائیل آ گئی اور آ کر پیغمبر کو خوشخبری سنا دی. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, اللہ فرماتے ہیں ہم تجھے نیک اور حلیم بیٹا دیں گے. او میرے اللہ, جب میں نے صالح مانگا تو صالح ہی دے دے. اللہ نے فرمایا میرے نبی تو نے صالح مانگا, نیک مانگا, نیک تو کبھی پھر بھی سکتا ہے, بے نمازی ہوگا تو بے نمازی بھی ہو سکتا ہے, روزے دار ہوگا تو بے روزہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نیکوکار تو زندگی میں کبھی پھر بھی سکتا ہے, لیکن وہ بشرناہ بغلام حلیم, ہم تجھے ایسا بیٹا دیں گے کہ وہ بشرناہ بغلام حلیم, جو اتنا بردبار ہوگا, جو اتنا صبر والا ہوگا کہ چوری کے نیچے آ جائے گا مگر پھرے گا نہیں. ٹھیک ہے, اب ایک ارادہ تیرا ہے, ایک میرا ہے, اور کام اس پہ ہوگا جو میرا ہے. ٹھیک ہے, تیرا بھی ایک ارادہ ہے, میرا بھی ایک ارادہ ہے,
بادشاہ کا بھی ایک ارادہ ہے، وزیر کا بھی ایک ارادہ ہے، مرنے والے کا بھی ایک ارادہ ہے، مارنے والے کا بھی ایک ارادہ ہے، مگر ان سب کے ارادوں پہ خدا کا ارادہ باری ہے۔ زور سے نہیں بولتے یار، ارادہ باری ہے، کیونکہ ارادے کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کی۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ہاں سمجھ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا میرے ابا جب تو نے خواب دیکھ لیا اور مجھے ذبح کرنے والے تو پھر جلدی کر، جلدی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام میں دیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دیر نہ ہو جائے، کہیں باپ نے چوری تیز کر لی، رسی لے لی، سامان لے لیا اور یہاں سے روانہ ہو گئے، جنگل میں پہنچ گئے، جنگل میں پہنچ گئے، بیٹے کو باندھا ہاتھوں سے، ارادہ ہے نا، ہاتھوں سے باندھا، رسی سے باندھا، چوری تیز، نبوت کا زور، ٹھیک ہے، اوپر بھی نبی، نیچے بھی نبی، ذبح کرنے والا بھی نبی، ذبح ہونے والا بھی نبی، دونوں چلے گئے۔ اب جب پیغمبر کو لٹھانے لگے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو، بیٹے نے کہا ابا ایسا کر مجھے الٹا لٹھا دے۔ بیٹے ایسا کیوں؟ کہنے لگے تو میرا ابو ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، تو والد ہے، میں بیٹا ہوں، جب تیرے نظریں میرے نظروں میں ملے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام میں دیر ہو جائے۔ بات زور سے بولو ذرا یار، کہیں دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، کیونکہ بیٹا حلیم تھا، صبر والا تھا، دیر نہ ہو جائے۔ اچھا، بیٹے کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کی، بیٹے کو الٹا لٹھا دیا، چوری لے لی، اب چوری سے بیٹے کی گردن کو ذبح کرنا شروع کر دیا، نبوت کا زور ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا او چوریے، خبردار۔ یا اللہ کیوں؟ کہنے لگے جو نیچے لیٹا ہوا ہے یہ میرا نبی ہے، یہ جو ذبح کرنے والا ہے یہ بھی میرا نبی ہے۔ یا اللہ پھر مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا تجھے حکم ہے یہ کہ میرے نبی کے ایک کو ذبح کرنا، کیا ایک بال بھی رائے گا نہیں جانی چاہیے، بال نہیں کٹنا چاہیے بالکل۔ اب پیغمبر زور لگا رہے، نبوت کا زور ہے، ایک نبی میں 100 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، زور لگا دیا، چوری کاٹنے کا نام نہیں لے رہی، پھر اٹھے چوری کو تیز کر لیا، پھر زور لگایا، پھر بھی نہیں کٹا، غصہ آ گیا، او چوریے اگر تجھے میں کسی درخت پہ ماروں تو اس درخت کے ٹکڑے ہو جائیں، اگر تجھ سے میں کسی انسان کو کاٹوں وار کرنے کے دیر کلیجے باہر آ جائیں، تجھے ادھر کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تجھے کہ تو کاٹتا نہیں ہے؟ اس نے کہا ایک خلیل کا ارادہ ہے اور ایک جلیل کا ارادہ ہے، خلیل کاٹنا چاہتا ہے، جلیل نہیں کاٹنا چاہتا ہے، اب تو بتا میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں؟ اب تو بتا میں تیری مانوں یا اس کی مانوں؟ یہ چوری ہے نا، چوری، اس کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں؟ اب تیری مانے یا اس کی مانے، ٹھیک ہے؟ لیکن چل، اللہ نے فرمایا جبرائیل جب ایک کاٹنے لگے تو جنت کا دمبا لے جا کٹوا لے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ساری دنیا ایک طرف، ولی ایک طرف، نبی ایک طرف، قطب ایک طرف، اور ساری دنیا کی ارادے ایک طرف، لیکن جو ہمارا ارادہ ہوگا چلے گا، وہ کس کا ارادہ چلے گا؟ اللہ کا ارادہ چلے گا نا یار۔ زندگی اور موت دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے یار۔ رزق دینے کا، رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ کوئی اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہم تو اگلے کو بھوکا مروا دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے سب چیزیں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ایک مثال، دوسری مثال یہ نا
کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. کون ہے؟ چھوٹا یوسف علیہ السلام ہے. بھائی لے گئی او گھر سے دور لے گئی، پاؤں باندھے ہاتھ باندھے دونوں، اور ارادہ کر لیا کہ ان کو کنویں میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کو ختم کر دیں. ایسے ہی تو نہ ہو یار، زندگی ختم کر لیں، کنویں میں ڈال دیں، زندگی ختم. چھوٹا بچہ کنعان کی کنویں میں، ہاتھ بھی باندھ لیے پاؤں بھی باندھ لیے. پیغمبر کو لے گئے، جب وہاں لے گئے چماٹے مارے، کپڑے اتار دیے، نبی سے مارا پیٹا، تن ہی دیے کہ جا وہ جو تیرا باپ ہے جو تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، آپ اس کو آواز لگا دیں. ٹھیک ہے، آواز لگا دیں، تیرے سے سب سے زیادہ یعقوب پیار کرنے والے علیہ السلام. اب بتا، کنویں کے اندر ہم ڈالنے والے 11 لوگوں کا ارادہ ایک طرف، لیکن اوپر والے کا ارادہ. اب انہوں نے تیاری کر لی. انتہائی خوبصورت انسان بائی، اس کو ہاتھ پاؤں سے باندھ دیا، کنویں میں ڈالنے لگے. اللہ نے فرمایا او میرے جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا اللہ یہ تیرے نبیوں کو کنویں میں ڈال رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل فوراً جا، اور جا کر لیکن ایسا نہیں جا، ساتھ بستر بھی لے جا. کیا لے جا؟ بستر بھی لے جا. یا اللہ بستر کس کا لے جاؤں؟ حضرت آدم کا؟ کہنے لگا نہیں. حضرت نوح کا؟ کہا نہیں. حضرت یعقوب کا؟ کہا نہیں. یہ یوسف کا اپنا؟ کہا نہیں. جنت سے لے جاؤں؟ کہا نہیں. فرمایا میرے مولا پھر کس کا بستر لے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل تو جا، باغ کے جا، بستر اور کسی کا نہیں لے جا، بستر اپنے پروں کا لے جا. یہ نوری کا پر ہے نا یار، زور سے ذرا بولو. اور بستر اپنے پروں کا لے جا. یا اللہ پھر کہا جب یوسف کو پھینکنے لگے تو نیچے جا کے اپنے پر کا بستر بچھا دے. اس سے میں لوگوں کا قیامت تک آنے والوں کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ کنعان کی کنویں کے اندر نور بستر بنا ہوا تھا اور بشر اس کے اوپر آرام کر رہا تھا. زور سے بولو نا یار، یہ بشر ایسا چیز نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارنے کی کوشش کی نا، اپنی طرف سے مار دیا. وہ قرآن کہتا ہے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک کر اس کے کپڑے قمیص اتار کر کوئی جانور ذبح کر کے اس میں اس کو خون میں لت پت کر کے وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. ٹھیک ہے، قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. وہ آگے روتے ہوئے، شام کے وقت، رات کے وقت قمیص لے کے خون آلودہ یہ آ رہے ہیں. اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے آنگن میں داخل ہو کے رونے لگ گئے. یعقوب علیہ السلام نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یوسف کو ہم گھمانے لے کے گئے تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گئی. یہ قمیص دیکھو اس پہ خون لگا ہوا ہے. پیغمبر نے جب قمیص دیکھی کہنے لگے یارو یہ بتاؤ یہ بھیڑیا کس کالج کا پڑھا ہوا تھا؟ یہ کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا؟ یہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا تھا؟ یہ کہاں کا طالب تھا جو پیغمبر کو کھا گئے لیکن قمیص کو کچھ بھی نہیں کیا؟ دیکھو یار، قمیص ٹک ٹاک تھی، وہ کس نے کیا؟ ایک کیسا بھیڑیا تھا جو بیچ میں سے بندہ کھا گئی لیکن قمیص کو ہاتھ تک نہیں لگایا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بات اپنی جگہ پر، مگر میں اپنی بات اس پہ چھوڑتا ہوں. زور سے یار ذرا یار، ہاں کس پہ چھوڑتا ہوں؟ اپنی بات اس پہ چھوڑو یار، اللہ پہ چھوڑ دو نا یار، اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا جبرائیل
یہ کنویں کے اندر آ رہے، یا اللہ یہ تو مارنا چاہتے اس کو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کا ارادہ ہے کہ یوسف کو مار دیں، ختم کر دیں، زندگی تمام کر دیں، مگر میں اگر حضرت یوسف کو تخت مصر پہ نہ بیٹھاؤں تو مجھے خدا کون کہے؟ کیونکہ ارادہ تو ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ اللہ نے کنویں سے حضرت یوسف کو باحفاظت نکال کے نکلوا دی، اس کو تخت مصر پہ جا کے بٹھا دیا اور دنیا کو بتا دیا دیکھو جو مارنے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں لیکن ان سے اوپر خدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب جلالہ جو ہے نا، اللہ کی ارادی، اللہ کا ارادہ ایسا ہے نا کہ جب ہم سب کو یہ یقین آ جائے کہ جو اللہ ہمارے حق میں کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تو تم سمجھو تمہارے ایمان کامل ہو گیا۔ قرآن تمہیں یہ قصے سنا کہ اس لیے بتاتا ہے کہ تم دنیا کے ماحول اور دنیا کی بھوک اور افلاس سے اور دنیا کے معاملات سے نہیں رہو، تم اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارے حق میں خدا جو کرے گا بہتر کرے گا۔ وآخر دعوانا